پاکستانی تھیٹر کے ناقابل فراموش اداکار امان اللہ خان مرحوم ایک سٹیج ڈرامے میں ایسے فقیر کا کردار ادا کر رہے تھے جو اپنی جھوٹی عمارت کے قصے سنا کر ایک لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ فقیر یعنی امان اللہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا امیر آدمی ہوں کہ لاہور کی مال روڈ بھی خریدنے والا تھا، بس چھوٹی سی بات پر سودا نہیں ہو سکا۔ لڑکی حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھتی ہے کیوں؟ فقیر کہتا ہے میرا مطالبہ تھا کہ اشارے بھی یعنی ٹریفک سگنل بھی سودے میں شامل ہوں گے۔ حکومت نے کہا نہیں، تو پھر میں نے کہا پھر رہن دو۔ پنجابی میں ہونے والا یہ مکالمہ پنجاب میں ایک لطیفے کی طرح مقبول ہوا، پھر عام بول چال میں مال روڈ خرید لیتا لیکن اشاروں سے بات رہ گئی کی صورت میں محاورے کی طرح بولا جانے لگا۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا یا نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی جیسے اردو محاوروں کا یہ پنجابی ورژن عام آدمی کی زبان پر کچھ عرصہ تو رہا، پھر زبان سے اتر کر ذہن کے اس حصے میں چلا گیا جہاں پڑی یادداشتیں اس وقت اچھل کر باہر آ جاتی ہیں جب کوئی واقعہ دہرایا جائے یا کسی نئی شکل میں سامنے آ جائے۔ آج کئی سال بعد امان اللہ خان مرحوم کا یہ مکالمہ تحریک انصاف کے دستور میں 18ویں ترمیم پر اعتراضات دیکھ سن کر یاد آیا ہے۔ ان اعتراضات کو سن کر دو باتیں پتہ چلی ہیں۔ ایک یہ کہ حکومتی جماعت میں شاید ایک بھی ایسا نہیں جسے دستور یا 18ویں ترمیم کے بارے میں کچھ پتہ ہو، اور دوسری یہ کہ حکومت کی ناکامیوں کی وجہ نالائقی نہیں بلکہ 18ویں ترمیم ہے۔ گویا 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو 22 ماہ میں دودھ اور شہد کی نہریں پاکستان میں بہہ رہی ہوتی، یعنی امان اللہ خان کی طرح مال روڈ خرید لیتے، بس اشاروں پر بات رہ گئی۔ پاکستان کے دستور میں صوبوں اور وفاق کے درمیان اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم کے ذریعے ازسر نو تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ اس ترمیم نے 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کے مطابق پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک وفاق بنایا ہے۔ اس ترمیم سے پہلے وفاق کے نام پر جو کچھ ہمارے پاس تھا اسے جمہوری کہا جا سکتا ہے نہ منصفانہ۔ وفاق پاکستان دراصل صوبوں نے اس شرط پر تشکیل دیا تھا کہ انہیں مکمل داخلی خود مختاری دی جائے گی اور مرکز دفاع، کرنسی اور خارجہ امور تک ہی محدود رہے گا۔ اگر یہ اصول پاکستان بننے کے بعد دستور کا حصہ بن جاتا تو شاید پاکستان بھی الگ نہ ہوتا۔ مضبوط مرکز کے شوق میں ہم اتنا بڑھ گئے کہ صوبائی خود مختاری کی بات کرنے والوں کو غدار کہا اور مرکز کے اختیارات سے تجاوز کی نشاندہی کرنے والا ملک دشمن قرار پایا۔ مرکز ایسا ماما بن گیا جو یتیم صوبوں کا مال کھا کر انہی پر دھونس جماتا۔ 18ویں ترمیم نے مرکز کا یہ مامے والا کردار ختم کر کے پہلی بار صوبوں کے وجود کو عملی طور پر تسلیم کیا اور صوبائی حکومتیں اپنے طور پر کچھ کرنے کے قابل ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی پہلی حکومت کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ترمیم تھی اور اسی کارکردگی کے زور پر آج یہ جماعت مرکز اور 3 صوبوں میں حکمران ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے مالی وسائل کا 58% حصہ لے جاتے ہیں اور وفاق کے پاس بس 40% بچتا ہے، جس میں سے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے بعد کچھ نہیں بچتا، یوں مزید قرضے لینا پڑتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو اعتراض کی شکل میں بیان کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وسائل صوبوں کو دیے گئے ہیں تو کام کی ذمہ داری بھی انہی کو ملی ہے۔ مرکز کو صحت، تعلیم، صاف پانی کی فراہمی، امن و امان یا مال پٹوار جیسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اسلام آباد کو جو کچھ کرنا ہے وہ دستور کے 4تھے شیڈول میں صاف صاف لکھ رکھا ہے۔ اس شیڈول کو دیکھیں تو اس میں مرکز کے حوالے ہونے والے بنیادی شعبے دفاع، کرنسی، خارجہ، ریلوے، ہوا بازی، سمندری جہاز رانی ہے یا پھر وہ کام جو پورے ملک میں ایک سے ہوتے ہیں، مثلا ناپ تول کے پیمانے مقرر کرنا، ایجادات کو پیٹنٹ کرنا وغیرہ۔ اب اگر مرکز اپنی شوقین مزاجی میں تعلیم کی وزارت، صحت کی وزارت، ثقافتی ورثے کا ڈویژن جیسے اللے تللے کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن اس حماقت کا خرچہ صوبوں پر تو نہ ڈالے۔ اسی طرح وفاقی سڑکوں، ریلوے، ہوا بازی اور سمندری جہاز رانی کو الگ الگ وزارت بنا کر الگ الگ وزیر لگانے ہیں تو ان کا خرچہ صوبے کیوں اٹھائیں؟ بہت سے کام جو کیبنٹ سیکرٹری یا وزیر اعظم کے دفتر کا ایک اہلکار کر سکتا ہے، اس کے لیے الگ وزیر رکھنا مرکز کا فیصلہ ہے۔ اس میں صوبوں کا کوئی قصور نہیں۔ وزارت خارجہ میں جہاں ایشیا کا ایک ڈیسک ہوا کرتا تھا، اسے درجن بھر ٹکڑوں میں بانٹ کر اور بڑے بڑے افسروں کو لگا کر خرچے بڑھانے کی غلطی صوبوں کی تو نہیں۔ ہمارے سفارت خانوں نے کیا تیر چلا لینا ہے، لیکن کوئی یہ بھی تو بتائے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بڑے بڑے سفارت خانوں سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے۔ ان سفید ہاتھیوں کو اگر مرکز پالنا چاہتا ہے تو ضرور پالے، اس میں صوبوں کا کیا قصور ہے؟ واپڈا، بجلی اور گیس کمپنیوں کی چوری اگر اسلام آباد نہیں روک سکتا تو انہیں صوبوں کے حوالے کرنے سے
किसी ने इसे रोका है? अब तो दस्तूर के मुताबिक बिजली की तकसीम का निज़ाम भी सूबाई हुकूमतों को दिया जा सकता है, तो इसका खसारा बर्दाश्त करने की बजाय बिजली की तकसीमकार कंपनियां सूबों के हवाले कर दें ताकि इन्हें भी इल्म हो कि किस भाव बिकती है। गले फाड़ फाड़ कर पाकिस्तान स्टील मिल्स और PIA की बहाली के नारे लगाने वालों से अगर इन इदारों का कुछ नहीं हो सका तो खामोशी से ये इदारे बंद करके अपना दामन छुड़ाएं। यकीन माने कोई क़यामत नहीं आएगी। इसी तरह वफाकी बजट पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बोझ ख़त्म करने के कई तरीके दुनिया ने इख्तियार कर लिए हैं, जिससे पेंशन तो जारी रहती है लेकिन हुकूमत पर इसका बोझ नहीं आता। यह काम किसी और ने नहीं, मरकज़ ने करना है। अगर ये नहीं कर पा रहा तो इसका इल्ज़ाम इसी पर है। यह दुरुस्त है कि इनमें से कई काम पिछली हुकूमत को करने थे, लेकिन तब्दीली की नक़ीब मौजूदा हुकूमत भी अपने इन फ़राइज़ की अदायगी से क्यों गुरेज कर रही है? तहरीक इंसाफ के वज़ीरों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि इनके पास करने को बामानी बात हो ना हो, अल्फाज वाफर होते हैं। 18वीं तरमीम पर इनके एतराज़ात की भी यही खुसूसियत है कि ये मानी से बिल्कुल खाली है। सूबों पर असल एतराज़ कौमी वसाइल में उनके हिस्से पर नहीं बल्कि उनके आमराना अंदाज़े हुक्मरानी पर होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि मरकज़ से दस्तयाब इख्तियारात व वसाइल निचली तरीन सतह पर एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए मुंतकिल होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती इदारों को बाकायदा प्रोग्राम के तहत बर्बाद किया। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इदारों की सबसे बड़ी हिमायती बनकर उभरी, लेकिन अमल इसका ये कि इक़्तिदार में आते ही उसने पहले बल्दियाती इदारों को ख़त्म किया और उसके बाद अपने ज़ेर नगीन 2 सूबों में तवील सोच विचार के बाद निहायत बोदा सा एक बल्दियाती कानून बनाया और इसके तहत भी इलेक्शन नहीं करा सकी। अब तो कोरोना का बहाना भी मुयस्सर है, इसलिए बल्दियाती इदारों का किस्सा तो पाक ही समझे। इक़्तिदार में आते ही अगर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाते तो शायद इज़्ज़त में कुछ इजाफा हो जाता, लेकिन तजर्बे में यही आया है कि हुकूमतों को इज़्ज़त कुछ ज़्यादा अजीज़ होती नहीं। सियासियात में कहा जाता है कि कानून हड्डियों का ढांचा है जिसे रिवायात खूबसूरत चेहरा देती हैं। 18वीं तरमीम हो या कोई और कानून, असल में ढांचे हैं, नहायत बदनुमा, लेकिन ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वफाकी हुकूमत को मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है, तो इसके लिए इसे सियासी रवायत के मुताबिक सूबों से बात करना होगी। इसके साथ ये भी याद रखना होगा कि इक़्तिदार में आने से पहले ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने के हलक शगाफ नारे इसी ने लगाए थे। अब इसे काम करके दिखाना है, रोकर नहीं।